بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرے پاس آپ کی اردو کی کتاب ہے جو کہ 3 کلاس کی ہے اور اس کا آج ہم سبق نمبر 3 ہی پڑھیں گے۔ اس سبق کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے مقاصد پڑھتے ہیں کہ یہ سبق پڑھ کے آپ کس قابل ہو جائیں گے۔ نمبر 1 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات کے بارے میں جان سکیں، الفاظ کو جوڑ توڑ کے ساتھ لکھ سکیں، استفہامی ان کو انکاری جملوں میں بدل سکیں، یعنی سوالیہ جملوں کو انکاری جملوں میں بدل سکیں، الفاظ پر اعراب لگا سکیں، مترادف الفاظ کو سمجھ سکیں۔ یہ اس سبق کے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے کہ اس سبق کے اہم الفاظ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان الفاظ کے اوپر اعراب لگائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا تلفظ جو ہے پڑھنے میں آپ کو مشکل نہیں آئے گی اور تلفظ بھی صحیح آپ کا ادا ہوگا۔ پہلا ہے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے انسانیت، دوسرا ہے شہید، تیسرا ہے شفیق، چوتھا ہے یتیموں، پانچواں ہے تسلیم۔ ان تمام الفاظ کی آپ نے لکھ کر پریکٹس کرنی ہے، اس کی آپ نے املا کرنی ہے اور ان کو یاد کرنا ہے کہ ان کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ آئیں چلیں اب ہم آگے اس سبق کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتی جاتی ہوں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب یہ میں شروع کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا۔ بچوں، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے بہترین اچھی عادات، ٹھیک ہے، اچھی عادات کی بہترین مثال بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں بلند ترین اخلاق کی تعلیم دی، یعنی زندگی کے ہر حصے میں، ہر پہلو میں انہوں نے بلند ترین اخلاق کی تعلیم دی، ٹھیک ہے بچوں۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم کے اخلاق تھے، یعنی قرآن میں جو ہدایت دی گئی ہے، یعنی جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی عادات تھی، ٹھیک ہے، وہی ان کے اخلاق تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے، یعنی قرآن پاک میں جو ہدایت دی گئی ہے آپ نے اپنے عمل سے وہ کر کے دکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ملنسار، یعنی وہ ملنے والے تھے، لوگوں کو ملتے تھے، مہربان تھے، بہت شفیق تھے، بہت زیادہ نرم مزاج، رحم دل تھے اور رحم دل تھے، ٹھیک ہے۔ قریش اور عربوں کی ایک خصوصیت، یعنی ان کی ایک خوبی تھی مہمان نوازی تھی، یعنی ان کی ایک خوبی مہمان نوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی سب سے ممتاز تھے، یعنی اس میں بھی سب سے اعلیٰ و نمایاں تھے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مہمان بن کے آیا۔ اس وقت گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اس رات فاقے سے رہے۔ فاقے کا مطلب یہاں پہ بچوں ہے کہ اس رات وہ بھوکے رہے، یعنی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہے کہ جو کچھ گھر میں موجود تھا انہوں نے وہ مہمان کو پلا دیا، یعنی جو دودھ موجود تھا وہ انہوں نے مہمان کو پلا دیا اور خود وہ اس رات فاقے سے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کی دعوت قبول فرماتے، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ ایک بوڑھی کافر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایک بار جب وہ بیمار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، یعنی اس کی دیکھ بھال کے لیے
اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ عورت جو تھی میرے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، بلکہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اس کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب بچوں ہم آگے جاتے ہیں، اگلا پیراگراف آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چومتے اور ان سے پیار کرتے۔ راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو خود اس کو سلام کرتے۔ دیکھیں سلام کی کتنی اہمیت ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، یعنی اس میں بھی سلام میں وہ پہل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں اچھی عادات بتائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود ہی پیوند لگاتے۔ پیوند کا مطلب ہوتا ہے جوڑ لگانا، یعنی وہ ان کے کپڑے اگر کہیں سے پھٹ جاتے تھے تو وہ کسی دوسرے کپڑے کا یا کچھ سے ملتا جلتا جوڑ لگا لیتے تھے۔ اپنے پھٹے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کرتے تھے۔ بکریوں کا دودھ خود دھوتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بہت محبت کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے، یعنی یتیم لوگ جو تھے ان سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتے تھے، انہیں یہ زور دیتے تھے کہ وہ بھی ان سے محبت کریں۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ٹھیک ہے بچوں، مظلوموں کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے، یعنی بچوں جو لوگوں نے ظلم سہے تھے، مظلوموں کا مطلب یعنی جن لوگوں نے ظلم سہے تھے ان کی جو ہے فریاد سنتے تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، یعنی جب انہوں نے مکے کو فتح کر لیا تو آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا اور اس کے غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یعنی ہندا وہ عورت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جو انہیں بہت عزیز تھے ان کو شہید کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی رحمت بن کر تشریف لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرتے۔ حسن سلوک کا مطلب ہوتا ہے بچوں اچھے سلوک کی، یعنی جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی آپ نے تلقین فرمائی۔ ایک بار ایک صحابی نے کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے جو تھے وہ اٹھا لیے۔ کبوتری اس صحابی کے سر پر منڈلانے لگی، یعنی وہ کبوتری اس صحابی کے سر پر جو تھی اڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس صحابی کے سر پر وہ کبوتری جو تھی وہ اڑ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ کبوتری کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دیں۔ گھونسلہ مطلب کبوتری کا جو گھر بنایا ہوتا ہے، تنکوں کے ساتھ جو کبوتری گھر بناتی ہے اس کو گھونسلہ کہتے ہیں بچوں۔ صحابی نے حکم کی تعمیل کی، یعنی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو انہوں نے مانا اور اس کے بچے جو تھے وہ واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی آپ کی سچائی دیانتداری کو دشمن بھی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ بچوں صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا اور امین کا مطلب ہوتا ہے ایمانت دار، یعنی جو کافر لوگ جو آپ کے دشمن تھے، یعنی آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے لیکن وہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے، یعنی بالکل صحیح راستہ، جو بھلائی کا راستہ جو ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی
کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی ان کا جو بہترین نمونہ ہے جو انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں دکھایا، ہمارے لیے جو ہے انہوں نے ایسے عمل کیا، وہ اس کی پیروی کرنا ہمارا فرض ہے۔ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جو کر کے دکھایا ہمیں، یعنی جو سنت ہے جو انہوں نے کہا، جو عمل کیا، وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پیروی کریں، یہ ہمارا فرض ہے اور یہ سنت ہے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق و کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے پوری انسانیت کے لیے جو ان کا اخلاق و کردار ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے، یعنی آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ اس دنیا میں جو ہیں بلا شبہ اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بچوں، مجھے یقین ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی کی ہوگی۔ اب ہم اس سبق کے اہم الفاظ دیکھتے ہیں، الفاظ معنی دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 ہے رہنمائی ہے، راستہ دکھانا، ملنسار، ہر ایک سے ملنے والا۔ تاکید کا مطلب ہوتا ہے بار بار کہنا، زور دینا۔ امین کا مطلب ہوتا ہے ایمانت دار، پیروی کرنا، فرما برداری، اسوہ حسنہ، نیک مثال، بہت اچھا نمونہ۔ آپ نے یہ سارے الفاظ معنی جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور لکھ کے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو سارے الفاظ جو ہیں وہ لکھنے آئیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے کوشچن آنسر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں جو آپ نے بچوں یاد کرنے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سوال کا آنسر آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ دوسرا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کس کا عملی نمونہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کی فریاد سن کر ان کے ساتھ انصاف فرماتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کی فریاد سن کر ان کے ساتھ انصاف فرماتے تھے۔ پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا؟ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، پھر آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہے۔ بچوں، آپ کو سمجھ آئے؟ آپ نے یہ سارے سوال جو ہیں اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اب بچوں، آپ کا سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ اب میں نے اس میں پر کیے میں آپ دیکھیں جو کچھ ڈیش میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ نمبر 2 ہے مہمان نوازی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے ڈیش تھے، سب سے ممتاز تھے۔ ٹھیک ہے، سب سے ممتاز تھے۔ پھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے ڈیش بن کر آئے، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دشمن بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین فرماتے۔ بچوں، یہ سارے ورڈ آپ اپنے جتنے بھی یہ لفظ ہیں، جتنے الفاظ ہیں، یہ سارے آپ نے اپنی بک میں اپنی جو فل ان دا بلینکس ہیں خالی جگہ پر میں آپ نے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں،
اب بچوں یہ سوال دیکھیں کہ اس میں ہے کہ آپ نے حروف کو ملا کر الفاظ بنانے ہیں۔ دیکھیں پہلے ہم نے حروف کو جو ہے وہ حروف کے جوڑ تھے اور ہم نے ان کو توڑنا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ توڑ ہے، توڑ کو ہم نے جوڑنا ہے۔ اب دیکھیں سین نون نون تے، اب نون 2 دفعہ کیوں ہے؟ اس لیے نون 2 دفعہ ہے کہ یہاں پہ نون پہ شد ہوگی۔ جب نون پہ شد ہو تو اس لفظ کو حرف کو اس حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سین نون نون تے بنتا ہے سنت، ٹھیک ہے، سنت۔ اب یہاں پہ سنت ہے تو یہ نون پہ ہم شد بھی ڈالیں گے، ٹھیک ہے، نون پہ ہم نے شد بھی ڈالنی ہے۔ یہ لفظ ہے سنت۔ پھر ہے ہے دال چھوٹی یہ سے، تو یہ بن جاتا ہے حدیث، ٹھیک ہے، یہ کیا لفظ بن گیا؟ حدیث۔ پھر ہے سین چھوٹی یہ ریتے، یہ کیا بن گیا؟ سیرت۔ پھر ہے پے بڑی رے واؤ چھوٹی یہ بن گیا پیروی۔ پھر ہے تے الف کاف چھوٹی یہ دال، یہ بن گیا تاکید۔ یعنی آپ نے اسی طرح سے بک سے اور بھی بہت سے ایسے جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے چننا ہے اور پھر ان کو آپ نے توڑ کے لکھنا ہے اور پھر توڑ کے آپ نے جوڑ لکھنے ہیں۔ اب اس سوال میں کہا گیا ہے کہ مترادف الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ بچوں مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے جو ہے معنی ہوتے ہیں جیسے، ٹھیک ہے، جن کے جو معنی ہوتے ہیں نا، جو ورڈ جو الفاظ کا معنی ہوتے ہیں الفاظ کے، وہی اس کے مترادف ہوتے ہیں۔ جیسے محبوب کا مطلب ہوتا ہے پیارا، ٹھیک ہے، محبوب کا مطلب ہے پیارا، تو ہم نے کیا کرنا ہے بچوں؟ ہم نے محبوب کو پیارا کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ جو ہے میں نے یہاں پہ گنتی لکھ دی اس کے ساتھ، یعنی محبوب نمبر 1 ہے تو ہم نے پیارا کو نمبر 1 دے دیا۔ پھر دوسرا ہے محبت، محبت کا مطلب ہوتا ہے پیار، تو ہم نے پیار کے ساتھ اس کو آپ نے ملانا ہے تو اس کو ہم نے دے دیا نمبر 2، ٹھیک ہے۔ پھر ہے صفات، صفات کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں، اس کو ہم نے دے دیا نمبر 3۔ پھر ہے ذریعہ، ذریعہ کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ، تو وسیلہ کو ہم نے نمبر دے دیا 4۔ پھر پیوند، پیوند کا مطلب ہوتا ہے جوڑ، جوڑ کو ہم نے 5 نمبر دے دیا۔ پھر ہوتا ہے تسلیم، تسلیم کا مطلب ہوتا ہے ماننا، ماننا، اس کو ہم نے دے دیا 6 نمبر۔ تو آپ اپنی بک میں اس کو رولر اور پینسل کے ساتھ ان کو لائن سے ملا بھی سکتے ہیں، ان کے آپ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے آپ نے معنی یاد بھی کرنے ہیں کہ اس جو ہے لفظ کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، یہ ہے کہ جملوں کے سامنے لیے گئے جمع الفاظ کے واحد بنائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ بچوں جو جمع ہے نا وہ یہ لکھے گئی ہیں، جیسے غریبوں، مساجد، تکالیف، خطوط، حادثات۔ ہم نے ان الفاظ کے واحد جو ہیں وہ بلینکس میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ جیسے ہے امیر اور غریب، یعنی غریبوں کا واحد ہے، غریبوں کا واحد غریب، امیر اور غریب اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں۔ بادشاہی مسجد، مساجد کی واحد جو ہے مساجد کا مسجد، بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے۔ کسی کی تکلیف دور کرنا ثواب کا کام ہے، تکالیف کا واحد ہے تکلیف۔ میں نے آج اپنی باجی کو خط لکھا، خطوط کا واحد ہے خط۔ تیز رفتاری سے اکثر حادثہ پیش آ جاتا ہے، حادثات کا واحد ہے حادثہ۔ آپ نے یہ فل ان دا بلینکس میں ساتھ ساتھ لکھ لیں آپ، ٹھیک ہے بچوں، جیسے میں لکھ دیتی ہوں امیر اور غریب، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بادشاہی مسجد، پھر ہے کسی کو تکلیف دینا دور کرنا ثواب کا کام ہے۔ پھر ہے میں نے آج اپنی باجی کو خط لکھا۔ پھر ہے تیز رفتاری سے اکثر حادثہ پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ آ گیا؟ بچوں اس سوال میں دیا گیا ہے کہ استفہامی جملوں کو انکاری جملوں میں تبدیل کریں۔ استفہامی جملے ہوتے ہیں وہ جملے جن کو ہم سوالیہ جملے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی نشانی یہ کہ پہلے کیا لکھا ہوتا ہے اور پھر آخر میں کوشچن مارک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو انکاری جملوں میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انکاری جملوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس میں نہیں کا اضافہ کرنا ہے۔ پہلی مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، کیا اسلم نے کھانا کھا لیا ہے، اسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ کیا آپ آج آئیں گے، ٹھیک ہے، کیا آپ آج آئیں گے، آپ آج
आप आज नहीं आए। क्या ज़ारा ने सबक पढ़ लिया है? ज़ारा ने सबक नहीं पढ़ा। क्या कल बारिश हुई थी? कल बारिश नहीं हुई। क्या आमना स्कूल गई थी? आमना स्कूल नहीं गई। क्या अबू जान सब्ज़ी ले आए? अबू जान सब्ज़ी नहीं लाए। देखिए बच्चों, इसमें मैंने सिर्फ नहीं लगाया है, हमने इसमें क्या को और क्वेश्चन मार्क को जो है हमने इसमें क्वेश्चन मार्क और क्या को हमने इसमें जो है वो हटा दिया है और इसमें नहीं का इजाफा किया है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे जाते हैं। तो अगला हमारा जो आखिरी सवाल है बच्चों वो है जुमलों का। आपने जुमले खुद बनाने हैं, लेकिन खैर है मैं थोड़ी सी हेल्प के लिए आपकी मदद कर देती हूँ, लेकिन आप इसके जुमले खुद बनाएंगे। पहले है कायनात। अल्लाह ताला ने सारी कायनात बनाई। अखलाक हुस्ना। आप सल्लम ने इंसानों को अखलाक हुस्ना की तालीम दी है। फिर है रहमत। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। फिर है सच्चाई। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई से मुतासिर हैं। फिर है कामयाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया है। ठीक है बच्चों, मेहनत कामयाबी का जीना है। आप मुख्तलिफ इसके जुमले बना सकते हैं, एक एक लफ्ज़ के दो दो जुमले भी बना सकते हैं। जुमले बनाने से आपकी उर्दू अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, ये अब मैंने आपको सारा सबक पढ़ा दिया है, यकीनन आपको सबक समझ आ गया होगा। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से याद करें। ठीक है, घर में जो है किसी बड़े से बड़ा आपका टेस्ट ले। ठीक है बच्चों, अब मैं इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।